ناؤ فاسٹنگ 2 days کون سے 2 ایام ہیں جن کا اگر انسان روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یس یو ہرڈ می رائٹ, 3 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم 2 دن کا روزہ رکھیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سال تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. کچھ علماء نے کہا کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے, لیکن سٹل تمام گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے. اور یوم عاشورہ جو کہ محرم میں ہے, 10 محرم, جو شخص یوم عاشورہ کو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اگر ابھی 1441 چل رہا ہے تو جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1440 کے گناہ اور 1442 کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جو شخص بالکل اگلے مہینے محرم کے مہینے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا ود 9th ایز ویل تو اس کے 1441 کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. تو 1440, 1441 اینڈ 1442 3 سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اینڈ ہاؤ امیزنگ از دیٹ. اللہ تعالیٰ بہانے دے رہے ہیں ہم لوگوں کو اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے, لیکن ہم میں سے ہے کوئی جو آگے بڑھ کے ان اپرچونیٹیز کو گراب کر لے اور اپنے رب کو واقعی میں راضی کر لے. حنیدہ بن خالد اپنی وائف سے فرماتے ہیں, اور ان کی وائف نے ام المؤمنین سے یہ روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ تمام 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور ان 9 دنوں کے علاوہ یوم عاشورہ کا دن جو کہ محرم میں ہے, 3 days آف ایچ منتھ جو کہ ایام البیض بولتے ہیں, وچ از دا وائٹ ڈیز. وائی؟ بیکاز 13, 14, 15 کے یہ ایام ہے جس میں جو سن ہے جو مون ہے وہ اپنے فل اپنے پینیکل پہ ہوتا ہے, اٹ از وائٹ, اور راتیں بھی روشنی کی طرح ہوتی ہیں. سو اٹ از دا وائٹ ڈیز وچ ایام بیض. ان کے روزہ رکھا کرتے تھے اور منڈیز اور تھرسڈے کے روزہ رکھا کرتے تھے. سو آئی ریپیٹ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ 9 days آف ذو الحجہ, عاشورہ, and the 3 days of each month which is ایام بیض 13th, 14th, 15th of every month, اور منڈیز اور تھرسڈیز کا روزہ رکھا کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منڈیز کو اور تھرسڈیز کو اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اور پھر ایک اور بات میں آتا ہے کہ منڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی, پیدائش ہوئی تھی, تو وہ اس خوشی میں بھی روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 دن کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. Now the scholars reconcile between these 2 hadiths کہ کبھی کچھ سال رکھ لیا کرتے تھے اور کچھ سال چھوڑ دیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. جو شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ ان دنوں میں روزے رکھے جا سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت سے یہ روزے ثابت ہیں. یوم العرفہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ یوم العرفہ کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ بروج میں, وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, اینڈ بائی دا وٹنسنگ ڈے اینڈ دا وٹنسڈ ڈے. تو جو وٹنسڈ ڈے ہے نا یوم العرفہ, مشہود, یہ یوم العرفہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شاہد فرائیڈے کا دن ہے, وہ مشہود یہ کون سا دن ہے؟ یوم العرفہ کا دن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جہنم سے اتنے زیادہ لوگ آزاد کرتے ہیں کہ کسی اور دن جہنم سے لوگ آزاد نہیں کرتے. ہی فریز مینی پیپل فرام دا فائر. اور اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں اور اپنی پرائڈ ایکسپریس کرتے ہیں. ہی ایکسپریسز ہز پرائڈ اوور اینجلز, اور پھر پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. اور کچھ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں, یہ جو ڈسیبلڈ اور یہ مٹی سے آلودہ ہوئے ہوئے بندے ہیں, عاجزی اور ان کی ساری کی نشانی ہے ان کی, یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے. اور اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. نو ویری بریفلی, ہم ان 10 دنوں میں کون سے ایسے اعمال کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم باقی لوگوں سے آگے نکل سکتے ہیں؟ امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو ڈونٹ نیگلیکٹ یور آبلیگیشنز, اپنے فرائض کو بالکل نہ چھوڑیں. جو شخص آج تک اپنی نمازوں میں اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہا تھا تو اس کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں آگے نکل جائے اور اپنے فرائض سے عمل کرنا شروع کر دے. دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں وچ از دا فرسٹ تھنگ آئی کوٹ, کہ حج. جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کیونکہ حج باقی سال کے مہینوں میں نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نے فرمایا این ایکسیپٹڈ حج برنگز نو لیس ریوارڈ دین پیراڈائز. اللہ اکبر, کہ ایک مقبول حج کا اجر کتنا ہے؟ جنت, اس کے علاوہ اور کوئی اجر نہیں ہے. مطلب
ہی ول بی گرانٹیڈ جنہ اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے. سو اٹس اے گریٹ ریوارڈ. بڑھاپے میں حج کوشش کریں نہ کریں, جوانی میں کر لیں, اور ابھی ٹائم ہے اور پیسہ ہے تو تاکہ اس عبادت کو آپ انجوائے کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. دوسری چیز قربانی, وچ از دا سیکریفائس. یہ سنت ابراہیمی بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, تو اس کا خاص اہتمام کریں. یہ مت سوچیں کہ نہیں ہم قربانی نہیں کرتے, چلیں ہم کچھ اور کام کر لیتے ہیں, بلکہ یہ ایک غلط سوچ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں انفارچونیٹلی آج کل کہ یار قربانی سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دو یا کسی کے گھر میں کولر لگوا دو. تو آپ کو یہ اس نیکی کا خیال باقی پورے سال نہیں آیا, اس قربانی کو ریپلیسمنٹ ہی آپ نے کرنا ہے جو کہ سنت ابراہیمی ہے. اگر ایک انسان واقعی میں سنسیئر ہے اپنے ساتھ تو وہ ہر مہینے صرف 1000 روپیز سیو کرے اپنے لیے, تو وہ سال کے اینڈ میں ان ایام میں ایک حصہ ڈال سکتا ہے, قربانی کر سکتا ہے. ہمیں تب تو خیال نہیں آتا غریب کے گھر میں کولر لگوانے کا یا لوگوں کی خدمت کرنے کا جب ہم ریسٹورینٹس میں 5-5 ہزار کی یا لیوش بفیز کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن وائی ڈو وی وانٹ ٹو ریپلیس قربانی ود اینی گڈ ڈیڈ؟ دونوں کریں انشاءاللہ. اور باقی 11 مہینوں میں یہ اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں. سو قربانی لازمی کریں اور اسے خاص اہتمام کریں. ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے نمازیں, نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں. سنن روابط جو کہ 12 نفل ہیں جن کے بارے میں فرمایا الکمی نے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دیتے ہیں, جس کے بارے میں کثرت سے بتا چکا ہوں پہلے بھی. تو اس کے اہتمام کریں, صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کریں, تہجد کی نماز کا اہتمام کریں, ٹھیک ہے. تو تحیۃ المسجد, تحیۃ الوضو کا اہتمام کریں. تو کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں انشاءاللہ. چوتھی چیز, قرآن کو پڑھیں اور تدبر کریں, کیونکہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ دیر از نو ڈیڈ بیٹر دین ریڈنگ قرآن اینڈ پورٹنگ اپون اٹ. اس کے بارے میں سوچنا اور تدبر کرنا. قرآن کو ٹائم دیں. یس وی نو اینڈ وی ریئلائز کہ رمضان کے بعد ایک گلیچ آتا ہے ہر بندے کی زندگی میں, لیکن دیز 10 days آر این امیزنگ اپرچونیٹی جس میں ہم دوبارہ سے اس عبادات کی لذت کو ریوائیو کریں تاکہ وہ آئندہ سال کے لیے جا سکیں انشاءاللہ. اینڈ ریممبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ, وچ از دا 5th point, کثرت سے التحلیل و تکبیر و تحمید, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, کثرت سے پڑھیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کیونکہ اللہ کی نے یہ ہمیں حدیث میں سجیسٹ کیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. ایک اور چیز, میک لاٹس آف دعا. جب بارش ہو رہی ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے. ان 10 دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. تو کثرت سے دعا کریں, ہو سکتا ہے کہ یہی وہ 10 دن ہو جن میں آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں. اینڈ نمبر 7th point از گیو لاٹس آف چیریٹی. سیکریفائز تو ہم نے کرنا ہے. لوگوں کے بزنس ٹھپ ہو چکے ہیں, غریب بیچارے مشکل میں ہیں, ان کی کثرت سے مدد کریں انشاء اللہ. اور ان دنوں میں آپ اپنی زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں نکالی, اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر سکتے ہیں, اپنی فیملیز پہ خرچ کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی جو لیس پریولیج لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ان پہ خرچ کریں کثرت کے ساتھ. نمبر 8 از آنر یور پیرنٹس. اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں, ان کے پاؤں دبائیں, ان کی مدد کریں اور خدمت کریں تاکہ وہ آپ سے راضی ہوں, اور جب وہ راضی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا. نمبر 9th point از صلۃ الرحم. اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کلوز ٹائز آف کنشپ مینٹین کریں. مے بی کال دیم, سینڈ دیم گفٹ, tell them that you love them for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and just maintain the ties of kinship. 10th is enjoin good and forbid evil. دعوت کا کام کریں کیونکہ یہ بہت بڑا اور نوبل کام ہے. and the last point is seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو ان 10 دنوں میں ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کو بخشوا دیں اور اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ sins have chains and shackles. اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں تہجد پڑھنے کا اور نیک اعمال کرنے کا لیکن پھر بھی توفیق نہیں ہو رہی, تو جان لیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں توفیق نہیں مل رہی, اور یہ گناہوں کا جو برڈنز ہیں وہ ہمارے کندھوں پہ ہیں جن کی وجہ سے ہم نیک اعمال نہیں کر پا رہے. سو ان دس ریس آف گڈ ڈیڈز throw off your burdens inshallah ta'ala, or start with a fresh mind and with a new motivation.